کوہاٹ کے حقوق کی بات کرتے ہیں، کوہاٹ کو ترقی دینے کی بات کرتے ہیں، کوہاٹ میں جو کوہاٹ کے وسائل ہیں کوہاٹ کو آگے بڑھانے کی بات کرتے ہیں، ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں، ہم صحت کی بات کرتے ہیں، ہم امن کی بات کرتے ہیں، ہم پیار کی، محبت کی، رواداری کی بات کرتے ہیں۔ اسی بنیاد پہ ہم کوہاٹ سے ووٹ کی طلبگار ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، دوسرا پہلو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت جو سیاسی ہلچل مچی ہوئی ہے، تحریک انصاف سے بلے کا نشان واپس لے لیا گیا ہے، تو دوسری جانب باقی جو پارٹیاں ہیں ان کے لیے بھی ایک طرح سے گراؤنڈ صاف ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ تو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا، اس فیصلے پہ تو ہم بات نہیں کر سکتے، لیکن اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں اس پہ تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں، اور پھر خاص طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوہاٹ میں جو انتخابی سرگرمیاں جاری ہیں، تو پی ٹی آئی کی اس موو کے بعد اب جو دیگر جماعتوں کے کینڈیڈیٹس ہیں تو وہ اپنی کمپین کس طرح سے جاری رکھے ہوئے ہیں، اسی موضوع کی بات کریں گے۔ میں ہوں باسط نظیم اور میرے ساتھ موجود ہیں عبدالکریم پراٹھی۔ السلام علیکم ناظرین، اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے جس مہمان کو دعوت دی ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ کوہاٹ پی کے 92 سے اے این پی کے امیدوار مسعود خان خلیل صاحب ہیں۔ مسعود صاحب، ویلکم ٹو دا شو۔ مسعود صاحب، یہ بتائیے کہ آپ پی کے 92 سے اے این پی کے امیدوار ہیں، تو انتخابی سرگرمیاں جو ہو رہی ہیں آپ کو زیادہ اندازہ ہوگا، کیا ہو رہا ہے آپ کے حلقے میں؟ انتخابی سرگرمیاں تو میرے بھائی کچھ ایسے نہیں ہیں جیسے پہلے الیکشنز میں ہوتی تھی، تو ذرا دھیمی ہے۔ ہر کینڈیڈیٹ ایک تو اس مخمصے میں ہے کہ اکثر یہ افواہ اڑتی ہے کہ الیکشن نہیں ہوتے، کوئی کیا افواہ اڑاتا ہے، کوئی کیا۔ بہرحال کل رات کو جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا جو پی ٹی آئی کے بارے میں انہوں نے فیصلہ کیا، تو اس کے بعد فائنل لسٹ بھی لگ گئی اور نشانات بھی الاٹ ہو گئے ہیں ہم سب کو۔ مسعود صاحب، کیا سمجھتے ہیں کوہاٹ میں اس وقت کون سے ایسے بڑے مسائل ہیں جو آپ پرائیورٹی بیس پر اگر الیکٹ ہوئے تو حل کرنے کی کوشش کریں گے؟ کوہاٹ میں مسائل تو ایسے ہیں کہ میں تو اگر شروع کروں تو بڑا ٹائم لگ جائے کہ کوہاٹ میں سب سے بڑا مسئلہ ابھی بھی کوہاٹ سٹی میں جو ہے تو بنیادی جو ہماری سہولتیں پینے کے پانی کا ہے، تو پانی کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ صحت کا مسئلہ آپ دیکھ لیں کہ ریفر ٹو کوہاٹ کے ہسپتال ریفر ٹو پشاور بنے ہوئے ہیں۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ پچھلے 10 سالوں میں جو پی ٹی آئی کی حکومت رہی ہے اس میں 3 ہسپتالوں کو مکمل طور پہ ختم کر دیا گیا۔ یہ جو سنگیٹ پہ زنانہ ہسپتال تھا جس میں تمام سٹی کی خواتین کو سہولت تھی، اس ہسپتال کو ختم کر دیا گیا، پولیس ہسپتال کو ختم کر دیا گیا، اور لیاقت ہسپتال آپ کے سامنے ہے کہ اس کو ڈیمالش کر کے گرا کے ایک کھنڈر بنا دیا گیا ہے۔ آج 6-7 سال ہو گئے ہیں وہ کھنڈر کی صورت میں پڑا ہے، اس پہ کوئی تعمیر نہیں۔ مسعود صاحب، جیسا آپ نے بتایا ہے کہ جو گزشتہ ممبران تھے انہوں نے جو موجودہ ہمارے کوہاٹ کی سہولیات تھی وہ بھی انہوں نے ان سے چھین لی اور ان کو کھنڈر بنا دیا، چاہے وہ ہیلتھ کی ہوں یا پھر ایجوکیشن کی ہوں۔ لیکن آپ اگر الیکٹ ہو جاتے ہیں، اللہ کرے کہ آپ الیکٹ ہوں، تو پھر آپ اس حلقے کے لیے کیا کریں گے؟ میں نے جو اپنا ایک منشور یا میری جو اپنی سوچ ہے کوہاٹ کے حوالے سے، کیونکہ میری زندگی ساری زندگی میرے بھائیوں کی، باپ دادا کی اسی کوہاٹ میں گزری ہے، تو میرا پلان یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جو صحت کے معاملات ہیں کوہاٹ کو ایک بہترین کیٹیگری 1 کا ہاسپٹل دیا جائے۔ پھر تعلیم کے حوالے سے دیکھ لیں تو پچھلے میں پھر وہی کہوں گا کہ اس دور میں یہاں کوئی بھی ایسا نیا ہائی اسکول یا کوئی ایسا اسکول نہیں بنایا گیا۔ بچیوں کے اکثر اسکول جو ہیں تو وہ رینٹ کی بلڈنگز میں ہیں، جو پرائمری کی بچیاں ہیں اکثر کرائے کی بلڈنگ میں ہیں، ان کے لیے کوئی نیا اسکول نہیں بنایا گیا تاکہ کوہاٹ سٹی کی یا اور بچیاں جو ہیں تو ان کو سہولت مل سکے۔ ہمارا پچھلا اے این پی کا دور تھا، ہم نے 5 ڈگری کالج کوہاٹ میں بنائے تھے، 2 لائبریریاں ہم نے بنائی ہیں کوہاٹ میں پریس کلب بنایا ہے۔ ہم 5 سالوں میں جو کچھ ہم نے کیا ہے پچھلے 70 سالوں میں کوہاٹ کے لیے کسی نے نہیں کیا، اور پچھلے 10 سال جو گزرے ہیں تو یہ تو میں یہ کہتا ہوں کہ کوہاٹ کا استحصال کیا گیا ہے۔ مسعود صاحب، اے این پی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ہم اگر تاریخ میں دیکھیں تو اورنگزیب خان ایڈوکیٹ صاحب ایم پی اے الیکٹ ہوئے، ایسے سید قلب حسن صاحب، ایسے پیر دلاور شاہ صاحب ایم این اے رہ چکے ہیں۔ ان کی ایسی بڑی اچیومنٹ جو عوام کے نالج میں نہ ہو۔ اپنے اچیومنٹ کی بات کی تو میں نے کچھ مختصر سا آپ کو بتایا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم نے جو 5 سال کا دور حکومت تھا، اس دور حکومت میں ہم نے جو اچیومنٹ کیے ہیں یا کوہاٹ میں، حالانکہ کوہاٹ میں ہمارا کوئی بھی نمائندہ ایم پی اے نہیں تھا،
एक ही MNA पीर दिलावर शाह था, बाकी MPA हमारा नहीं था। तो हमने सूबे के लिए, पूरे सूबे के लिए बहुत सारी अचीवमेंट की हैं। हमने पख्तूनों को शनाख्त दी है कि पाकिस्तान के नक्शे में पख्तून का नाम नहीं था, तो हमने पख्तूनख्वा का नाम इस नक्शे में डाला है और अपने सूबे को, अपनी पख्तूनों को शनाख्त दी है। इसी तरह आप देख लें कि 18वीं जो तरमीम थी, सूबाई खुद मुख्तारी हम इस सूबे में लेके आए हैं, जिसमें तमाम जो वसाइल हैं उस पर सूबों का हक है। तो वो वसाइल रॉयल्टी की शक्ल में, जहाँ कोहाट में प्रोडक्शन गैस की और पेट्रोल की हो रही है, तो बदकिस्मती है कि पिछले 10 सालों में ये रॉयल्टी फंड कोहाट पे नहीं लगा, ये दूसरे अजला पे लगाया गया है। परवेज खटक साहब वजीर आला थे, तो उन्होंने ये फंड अपने अजला में लगाया है, लेकिन कोहाट में रॉयल्टी फंड से कोई तरक्याती काम नहीं हुआ। तो ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारे इतने वसाइल होते हुए भी आज भी गैस की लोड शेडिंग है। आज भी आप देख लें कि कोहाट में, हालांकि गैस हमारी अपनी है, आप ये गैस पंपों पे लाइनें देख लें गाड़ियों की, घर के चूल्हे नहीं जल रहे। गैस तो हमारी बच्चियां या बहनें उठती हैं तो गैस नहीं होती, हमारे स्कूल के बच्चे बगैर नाश्ते के स्कूलों को जाते हैं। मसूद साहब, जैसा कि अभी आप बता रहे हैं कि गैस की जो लोड शेडिंग है या बिजली की लोड शेडिंग है, और जो पिछले जो हुक्मरान इक़्तिदार में रहे हैं 10 साल, यहाँ पे मैं पूछना ये चाहूँगा मसूद साहब कि एक तरफ आप हैं, नज़रियाती रहनुमा हैं ANP के, और दूसरी तरफ कोहाट में बड़े बड़े सरमायादार हैं जिनके साथ आप मुकाबला करने जा रहे हैं। तो लोग आपको वोट दें तो क्यों दें? आपका जो सवाल है उसी में आपका जवाब भी है। बात यह है कि आपने बात किया है कि वो सरमायादार हैं, वो जागीरदार हैं। हमारे पास इतना सरमाया भी नहीं है, हम ना जागीरदार हैं, ना हमारे कोई ऐसे कारोबार हैं। तो मुकाबला हमारा शराफत का मुकाबला है। मुकाबले में हमारी कोहाट की आवाम बड़ी बाशऊर आवाम है, वो खुद देख के मुवाजना करेगी कि मेरे मुकाबले में जो लोग खड़े हैं उनका माजी क्या है, उनके काम क्या है, उनका कारोबार क्या है, या उनकी ज़राए आमदनी क्या है, और वो जो इतने बड़े बड़े खर्चे कर रहे हैं, करोड़ों रुपए लगा रहे हैं, तो इनके क्या इरादे हैं। ये जाहिर बात है कि ये जो करोड़ों कमाएंगे तो करप्शन के जरिए फिर अरबों कमाएंगे। तो बात सारी हमारी यही है कि हम सिर्फ और सिर्फ कोहाट के बच्चे की बात करते हैं, कोहाट के हुकूक की बात करते हैं, कोहाट को तरक्की देने की बात करते हैं, कोहाट में जो कोहाट के वसाइल हैं, कोहाट को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। हम तालीम की बात करते हैं, हम सेहत की बात करते हैं, हम अमन की बात करते हैं, हम प्यार की, मोहब्बत की, रवादारी की बात करते हैं। इसी बुनियाद पे हम कोहाट से वोट के तलबगार हैं, और मुझे उम्मीद है कि कोहाट के लोग मुझे मायूस नहीं करेंगे। पहले भी कोहाट के लोगों ने हम पे एतमाद किया, और आइंदा भी कोहाट के लोग हम पे जरूर एतमाद। नजरीन, इलेक्शन में कोई भी इलेक्ट हो, किसी भी पार्टी का हो, ये अहम नहीं है। अहम ये है कि कोहाट के मसाइल हल होने चाहिए, कोहाट के जो हुकूक हैं वो कोहाट के लोगों को मिलने चाहिए। यही हमारा मकसद है। अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। हम अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान का शुक्रिया अदा करते हैं। जुड़े रहिए नेशन वॉइस के साथ। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।